بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے مگر ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا، تو پدرانہ شفقت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو کہ غرق ہو جاؤ گے۔ یہ لڑکا کافر اور دشمنوں کے ساتھ سازباز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا، مگر غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا، اور اگر علم تھا تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کے ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی۔ مگر اس بدبخت نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا کر اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر متنبہ کیا کہ ظالم کس خیال میں ہے، آج کوئی اونچی عمارت یا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور بچنے کی کوئی صورت بجائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم فرما دے۔ باپ بیٹے کی گفتگو دور سے چل ہی رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئے۔ تاریخی روایت میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سی 15 گز اور بعض روایت کے لحاظ سے 40 گز اونچائی پر تھا۔ قرآن کریم میں طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے ہموار ہونے کے بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کو خطاب کر کے حکم دیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے۔ مراد یہ ہے کہ جس قدر پانی زمین سے ابلا تھا اس کے لیے یہ حکم دے دیا کہ اس کو پھر زمین اپنے اندر اتار لے۔ آسمان کو حکم دیا کہ اب پانی برسنا بند کر دے۔ اسی طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا گیا اور آسمان سے آئندہ پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے برسا ہوا جتنا پانی زمین پر موجود تھا اس کو قدرت نے دریاؤں اور نہروں کی شکل دے دیا جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ زمین و آسمان نے احکام کی تعمیل کی، طوفان کا قصہ ختم کیا اور سفینہ نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر ٹھہر گیا اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور کہہ دیا گیا۔ جودی پہاڑ آج بھی اس نام سے قائم ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے۔ اس کے ایک حصہ کو ارارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی ٹھہرنے کا مقام کو ارارات کا بتلایا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں، مگر مشہور قدیم تاریخوں میں بھی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ قدیم تاریخوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ عراق کے بہت سے مقامات میں اس کشتی کے ٹکڑے اب تک موجود ہیں جن کو تبرک کے طور پر رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر طبری اور باغوی میں ہے کہ نوح علیہ السلام 10 ماہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریعت کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت کو بلند کر کے غرق سے بچا لیا۔ پھر 10 محرم یوم عاشوراء میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل الجودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کشتی کے شریک سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا تھا۔ روزہ عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کی اہمیت تمام شرائط انبیاء میں قدیم سے چلی آتی ہے۔ ابتداء اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت نازل ہونے کے بعد فرض نہیں، مگر سنت اور ثواب عظیم ہمیشہ کے لیے ہیں۔ جزاک اللہ۔